پشتو کی تاریخ اور جغرافیہ۔ پشتو زبان کی تاریخ۔ پشتو زبان کا تعلق ایرانی زبانوں کے مشرقی گروپوں سے ہے اور یہ زبان تقریباً 2500 سال پرانی سمجھی جاتی ہے۔ پشتو زبان کی تاریخ افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا کے علاقوں سے جڑی ہوئی ہے جہاں پشتون قبائل آباد تھے۔ پشتونوں کی قدیم تاریخ کے ساتھ ساتھ پشتو زبان نے بھی وقت کے ساتھ ارتقا کیا اور مختلف تہذیبی اور لسانی اثرات سے گزری۔ قدیم دور۔ پشتو زبان کا آغاز ایرانی خاندانوں کی دیگر زبانوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے ابتدائی آثار کچھ قبائلی گیتوں اور لوک کہانیوں میں ملتے ہیں۔ پشتو کی پرانی شکلیں اس وقت کی بولیوں سے جڑی ہوتی ہیں جو قدیم ایرانی زبانوں سے متاثر تھی۔ اسلامی دور۔ اسلام کے فروغ کے بعد پشتو زبان میں فارسی اور عربی زبانوں کا گہرا اثر دیکھنے کو ملا۔ عربی زبان کے الفاظ اور مذہبی اصطلاحات نے پشتو میں جگہ بنائی اور اس زبان میں اسلامی ادب اور شاعری میں تخلیق ہونے لگی۔ اس دور میں پشتو معاشرے میں اسلام کے ساتھ ساتھ فارسی تہذیب کا بھی اثر پڑا۔ ادبی ارتقاء۔ پشتو زبان میں ادبی ترقی خوشحال خان خٹک 17ویں صدی اور رحمان بابا 18ویں صدی جیسے عظیم شاعروں کے دور میں ہوئی۔ ان شاعروں نے پشتو زبان کو ایک مضبوط ادبی حیثیت دی جس کے ذریعے پشتو ثقافت، روایات اور سماجی اقتدار کی عکاسی کی گئی۔ رحمان بابا 18ویں صدی۔ شاعر۔ پراہت کے خوبہر سڑے دیار شی، یار اغدے چ پسخت کے پکار شی، ٹھول پلوان تر نتاویگی چ امیر وے، چ غریب شے ہر ساڑے تر نہ بیدار شی، نو حقیقت منا اغادا اے رحمانا، پا مزار سراد جوڑ مزار دیار شی۔ اردو ترجمہ اگر دیکھیں پہلی لائن کا کہ پراہت کے خوبہر سڑے دیار شی، راحت یعنی سکون میں تو ہر شخص یار یعنی دوست بن جاتا ہے۔ یار یا دوست وہ ہوتا ہے جو سختی یعنی برے وقت میں کام آئے۔ خلق پلوان تر نتاوے کی چ امیر وے، یعنی سب اپنے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں جب بندہ امیر ہوتا ہے۔ چھ غریب شے ہر سڑے تر نہ بیزار شی، جب غریب ہو جائے تو ہر کوئی بیزار یعنی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت محبت وہ ہے اے رحمان، مزار کے ساتھ مزار بنے یار کا۔ خوشحال خان خٹک 17ویں صدی۔ شعر۔ پخپل قسمت راضی شاہ، تل دبل قسمت ماغوڑا۔ ترجمہ ہے اس کا، اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ، ہمیشہ دوسروں کی قسمت نہ مانگو۔ جدید دور اگر پشتو کا دیکھا جائے، برطانوی راج کے دور میں پشتو زبان جدید دور دیکھا جائے پشتو کا برطانوی راج کے دور میں پشتو علاقوں میں پشتو زبان کو تحریری شکل میں زیادہ فروغ حاصل ہوا اور تعلیمی نظام میں بھی اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ افغانستان کی آزادی کے بعد پشتو کو وہاں کی سرکاری زبانوں میں شامل کیا گیا۔ پاکستان میں بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں پشتو بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ جغرافیائی تقسیم۔ پشتو زبان زیادہ تر افغانستان اور پاکستان کے پشتون اکثریتی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 50 سے 60 ملین افراد پشتو بولتے ہیں۔ افغانستان میں پشتو دو اہم زبانوں میں سے ایک ہے جہاں یہ ملک کے جنوبی مشرقی اور جنوب مغربی حصوں میں بولی جاتی ہے۔ قندھار، ہلمند، غزنی اور جلال آباد جیسے شہروں میں پشتو بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ یہاں پشتو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے اور حکومتی و تعلیمی نظام میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور فاٹا کے قبائلی علاقوں میں پشتو ایک اہم زبان ہے۔ پشاور، کوہاٹ، مردان، سوات اور کوئٹہ میں پشتو آبادیاں موجود ہیں جہاں پشتو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں پشتو کو صوبائی سطح پر تعلیم اور میڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔
دیگر ممالک: پشتون آبادیاں دنیا کے دیگر ممالک جیسے ایران، بھارت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مغربی ممالک میں پائی جاتی ہیں، جہاں پشتو بولنے والوں کی قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ زبان کی ارتقاء: پشتو زبان کی ترقی میں مختلف سماجی، سیاسی اور جغرافیائی عوامل نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف دور میں اس زبان میں دیگر زبانوں جیسے فارسی، عربی اور انگریزی کے الفاظ شامل ہوتے گئے، جن سے یہ زبان مزید غنی اور متنوع ہوتی گئی۔